تو ماں باپ کو پوچھا جائے گا کہ تم اپنے بچوں کو کیوں اس طرح آوارہ بنا دیے کہ ویلنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر کیس پڑ رہا ہے، پھر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، پھر ان کے ماں باپ پر تکلیف ہو رہی ہے۔ بدبو جو منہ سے نکلتی ہے اس خوف سے جو برش کرتے ہیں وہ بدبو نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ قیمتی چیز ہے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، کئی روزے گزر چکے ہیں، لیکن کئی سارے لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کرنے سے روزہ ان کا باقی رہتا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے منہ میں پاس آنے کی وجہ سے جو ہے اپنے روزے کو جو ہے دن میں برش کر کے توڑ دیتے ہیں، کئی ساری چیزیں کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسواک کا زیادہ اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنا منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جتنا زور برش پر دے رہے ہیں، اللہ کرے وہ زور مسواک پر دے دیں تو ہماری کایا پلٹ جائے گی۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسواک کی برکت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، دماغ کی طاقت بڑھتی ہے۔ اس لیے برش جو ہے کرنا ہی ہے تو سحری کے وقت میں کر لو، لیکن درمیان میں کرنا یا افطاری کے موقع پر کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ بدبو جو منہ سے نکلتی ہے اس خوف سے جو برش کرتے ہیں وہ بدبو نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ کو وہ خوشبو سے زیادہ پسند ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں اور باقاعدہ معلومات کریں کہ کس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کس سے روزہ صحیح ہوتا ہے، یہ معلومات کر کے اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے سحری کا وقت اذان جو ہوتی ہے، عام طور سے پہلے اذان بہت دیری سے ہوتی تھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 1981 میں جب میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس وقت جو بسم اللہ کر کے میں سحری کے آخری وقت میں اذان دیتا تھا، سحری کے وقت ختم ہوتے اذان دیتا تھا، تو وہ سلسلہ چلتے چلتے اب جگہ پھیل بھی چکا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اذان جو ہے سحری کا جو وقت سحری وقت ختم کے فوراً بعد 5 منٹ کے بعد دیتے ہیں، اس لیے اذان سے 5 منٹ پہلے اپنے سحری ختم کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ دن بھر بھوکے رہنا پڑے گا اگر اذان تک کھاتے رہیں گے۔ بعض لوگ جو ہے اذان تک بیڑی پیتے رہتے ہیں، سگریٹ مارتے رہتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اذان تک جو ہے نہیں ہے۔ یہ مولانا میرے محلے میں اذان ہو رہی ہے، میں سن رہا ہوں، ابھی تھوڑا بازو کے محلے میں اذان ہوگی، ادھر کے محلے میں اذان ہوگی، وہ سنائی دیتی ہے، تو جب تک بھی لوگ کیا ہے سحری نہیں، اس کے واسطے جو ہے باقاعدہ جو طریقہ ہے، مون کمیٹی جو ہے اس کے طرف سے جو اعلان ہوا ہے، باقاعدہ پورا چارٹ تیار ہو کر پورے کرناٹک میں تقسیم ہوا ہے، بنگلور کا، پھر دوسری علاقوں کا، تو اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اذان کا وقت یہ ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اپنی سحری ختم کر لو۔ جب طے ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھنا جو ہے روزہ نہیں رکھنے کے برابر ہے، کہ ادھر کی اذان جو دے رہی ہیں بہت سارے لوگوں میں، وہ اپنے نماز کے اوقات کے حساب سے کر رہے ہیں، نماز کے اوقات سے ہو گئے، ہر مسجد میں فوراً اذان نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے جو اوقات طے ہیں، سحری کا وقت جو طے ہے وہاں تک سحری ختم کر کے روزہ رہنے کے بعد ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ اصل میں حجامت کا معنی جو ہے وہ اصل میں عربی میں وہ حجامہ کرتے نا، اسے بولتے سو کیا بولتے سو کپنگ، کپنگ ہے نا، وہ ظہر کے بعد کرنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بول کے اس طرح اس کا وہ حجامت کو ہماری حجامت کے ساتھ جوڑ والی، ہماری حجامت الگ ہے، تو اس پہ کیا بھی یہ نہیں۔ اسی دوران جو ہے سحری کے بعد کئی سارے لڑکے جو ہے ویلنگ کرتے ہوئے نظر آئے،
तो कई सारे लोगों के ऊपर कंप्लेंट भी हुई है। तो वो माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऐसा लोग बच्चों को चाबियां देके इस तरीके से काम करने के लिए छोड़ेंगे? क्योंकि फिलहाल जो है ऐसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं कि व्हीलिंग करने के टाइम पे बच्चों को पकड़ लिए, उनके ऊपर केसेस भी लग रहे हैं, बहुत सा कानून भी आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूं कि माँ बाप की जिम्मेदारी असल तरबियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बताया, फरमाया कि वह जब बच्चा बोलना शुरू करे अल्लाह अल्लाह सिखाओ, फिर उसके बाद 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, 10 साल पर नमाज ना पढ़े तो मारो। इस तरीके तरतीब के साथ जो है हुज़ूर सल्लम जो 7 साल में नमाज का हुक्म, तो इससे ये भी मसला निकलता है कि 7 साल तक उसका कुरान मुकम्मल हो जाए, कम से कम नाजिरा। बहुत सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल में हाफिजा कुरान भी हो गए। तो असल है तो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की तरबियत के जिम्मेदार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार को उनके अंडर में जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो माँ बाप को पूछा जाएगा कि तुम अपने बच्चों को क्यों इस तरह आवारा बना दिए कि व्हीलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर केस पड़ रहा है, फिर उनकी बेइज्जती हो रही है, फिर उनके माँ बाप पर तकलीफ हो रही है। ये सब मुसीबतें आ रही हैं। इसके लिए माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों की निगरानी करें, हरगिज चाबी ना दें। बच्चा जिद करे, समझा कर मना कर उसे ये करे, लेकिन चाबी ना दें, ताकि फजर की नमाज के बाद जो है बहुत सारे लोग आराम करना चाहते हैं, कुछ आराम करते रहते हैं, तो उनको सब कुछ डिस्टर्ब होता रहता है। इफ्तारी होने के बाद ईशा का टाइम होता है, तराबी का टाइम होता है। अक्सर देखा गया है मस्जिद भरने से ज्यादा होटल और रोडें भरी हुई रहती है हमारे नौजवानों से। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? रमजान मुबारक का असल जो अल्लाह फरमाता है, शहर रमजान लजी उन्जिला फीहिल कुरान, रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, तो ये कुरान का महीना है, कुरान का महीना है। कई साल पहले एक बिरादरान वतन में से पूछा था, हजरत ये आपके खूब खाने का महीना कब आता है? हालांकि कम खाने का महीना है ये, तो उसे समझाना पड़ा। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं, तरावी की तादाद कम हो गई है और उसमें व्हाट्सएप के जरिए से खामखा ऐसे वैसे लोग जो हैं दाखिल होकर अपने बयानात दे रहे हैं, जिससे नौजवानों का जहन बिगड़ रहा है। वो 20 रकात पढ़ने के बजाय पढ़ते भी नहीं है, पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे, एहतमाम नहीं कर रहे, शुरू में आ जाते हैं, फिर एक चंद दिन के बाद मस्जिद खाली होती चली जाती है, रौनक खत्म हो जाती है। और देखो होटलों में, कहाँ भाई हम होटल में जा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, क्या भाई खाने के लिए जा रहे हैं? क्या खाने का महीना का है? कुरान पढ़ने का महीना है। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने कहा था कि हजरत बेंगलुरु का मौसम बहुत अच्छा रहता है, रमजान में आप यहाँ तशरीफ लाएं। अरे जा, मैं तो इसको कुरान के लिए रख दिया है। हमारे अकाबिरीन कुरान पढ़ते रहते हैं हमेशा, इसलिए मैं सबों से गुजारिश करता हूं इस पर जोर दें कि ये कुरान का महीना है, खाने का महीना नहीं है। मेला फूड मेला जो चल रहा है, उसकी जगह पूरी फैमिली जाना क्या जरूरत है? क्या अच्छा लगता है? सफर में है, सफर के दौरान कहीं खानी, वो अलग किस्सा, की घरों में रहते हुए, घर में होते हुए, घरों के होते होटल में जाना, ये विजात खत्म करो। ये अल्लाह नेक तौफीक दे। फिरने के लिए जाते हैं, ये सूद के पैसे में जाते हैं, तो इनके लिए क्या पैगाम रहेगा? इंटरेस्ट के जो लेकर जाते हैं और उससे कपड़ा इस्तेमाल करना, उससे खाना, उससे पीना, उससे घूमना, ये पूरा हराम में दाखिल हो जाता है। इसलिए हमारे सामने हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया मौजूद है कि 9 लड़के 9 लड़कियां थी। ईद का मौका आया तो बीवी ने तकाजा रखा कि बच्चों को ईद के लिए कपड़े नहीं हैं। तो हजरत जो है
عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خزانچی کو بلائے, کہا کیسا ہے, پیشگی رقم دو, ایڈوانس میں دو رقم. تو وہ جو خزانچی تھا اس نے کہا کہ آپ کو اتنے دن جینے کی امید ہے, اتنے دن زندہ رہنے کی امید ہے؟ کوئی حرام نہیں پوچھ رہے, انٹرسٹ نہیں پوچھ رہے, وہ پوچھ رہے تھے اپنی تنخواہ میں سے ایک مہینہ مہینہ پہلے کی تنخواہ پوچھ رہے تھے. لیکن جب اسے تنبیہ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. پورے سب کے بچے عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 9 بچے جو ہیں لڑکے پورے پرانے کپڑوں کے ساتھ عید کی نماز جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے واسطے دلیل ہے کہ ہم جو ہے تنگ کھاؤ منگ نہ کھاؤ. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ انٹرسٹ کا دماغ سے ختم کریں. یہ خنزیر کھانا اس سے بدتر ہے, بلکہ اس کا ادنا گناہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سوال زکوٰۃ کے سلسلے میں, شوہر سید ہے, بیوی شیخ ہے, کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیوی دے سکتی ہیں, بیوی کو دے سکتے بیوی دے سکتی ہیں. اسی طرح سے ماں سید ہے, بچے جو ہیں شوہر شیخ ہے تو شوہر کو دے سکتے ہیں.